بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے واقعات شام غریباں اور مظاہرہ صبر۔ دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کچھ لوگ ان واقعات کی یہ توجیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ خود پاک خاندان علیہ السلام کے صبر کا مظاہرہ تھا، اور انہوں نے مظاہرہ صبر فرما کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہم جیسا صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ توجیہ بھی کئی وجوہات کی وجہ سے باطل ہے، اور اس توجیہ کے بطلان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عقلاً مستحسن صبر یعنی قابل تعریف صبر کی ایک لمٹ یا حد ہوتی ہے۔ جب صبر اپنی اس حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ صبر کے بجائے بزدلی یا بے غیرتی بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی انسان کے جوان بیٹے کو کوئی شخص قتل کر دیتا ہے اور وہ انسان بااختیار ہونے کے باوجود اس قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو یہ قابل تعریف صبر ہے۔ بصورت دیگر اگر کسی غیور انسان کی بہو یا بیٹی کو کوئی شخص بے پردہ کرتا ہے یا خدا نخواستہ اس کے ناموس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور بااختیار ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت کے دشمن کے خلاف کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں، تو اس سے کوئی بھی غیور صابر نہیں کہے گا بلکہ بے غیرت یا بزدل ہی کہے گا، کیونکہ صبر کی ایک حد ہے اور وہ حد غیرت کے مقامات سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ جہاں عزت و ناموس یا غیرت کا سوال سامنے آتا ہے وہاں بدلہ یا ایکشن لینا ہی مردانگی کا حصول انسان کے لیے قابل تحسین ہوتا ہے، نہ کہ خاموشی بلا تشبیہ شام غریباں کے جو واقعات تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئی ہیں۔ آپ اگر انہیں غور سے دیکھیں تو وہ سب مظالم مقامات غیرت کے مسائل ہیں کہ جہاں کوئی عام غیور بھی چپ نہیں رہ سکتا تو پھر غیرت کا خالق اللہ تعالیٰ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ دوستو، یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ مردوں پر وقت آتے رہتے ہیں جو وہاں لڑتے رہتے ہیں، قتل ہوتے رہتے ہیں اور قتل کرتے بھی رہتے ہیں، ان کے درمیان قتل کے فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں اور قتل معاف بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر آج تک کسی غیور نے ناموس کے معاملات میں بھی کیا صلح کی گنجائش رکھی ہے؟ اور اگر کوئی آدمی ایسے معاملات کو صبر کے نام پر معاف کر دے تو کیا کوئی اسے شریف انسان یا غیرت مند انسان کہے گا؟ امیر کائنات علیہ السلام جیسا پاک بابا تو پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہ کے رونے کی آواز برداشت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کو غیر نہ سن لے۔ شہنشاہ وفا علیہ السلام جیسا غیور بھائی تو پاک بہنوں صلوات اللہ علیہ کے قیام کی طرف کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جناب سجاد علیہ السلام 10 محرم کی رات اپنے پاک بابا امام مظلوم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اصحاب کے خیام اتنے نزدیک نہ لگائے جائیں کہ ان کی آواز پاک خیام تک پہنچے، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حالانکہ وہ سب اپنے امام وقت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کائنات کی غیرت کا غیور خالق ہر بات کو صبر کے نام پر خاموشی سے دیکھتا رہے اور ظالمین کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہ لے؟ کیا کائنات کی غیرت کا خالق اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس خاندان کے پاک افراد جتنی بھی غیرت پسند نہیں رکھتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیک یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔